بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنوری 2014 کی 26 تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام، یعنی اسلام کی سیاسی تعبیر۔ آج کے اخبار میں اور میڈیا میں یہ نیوز آئی ہے کہ کیرو میں اسلامسٹ گروپ کے درمیان اور پولیس کے درمیان کلیش ہوئی اور اس میں 30 آدمی مارے گئے، 30 مسلم، سینکڑوں زخمی ہوئے اور بہت سے اریسٹ ہوئے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایجپٹ میں پچھلے 60 سال سے یہی کام ہو رہا ہے، یعنی اسلامسٹ گروپ اور آرمی کے بیچ میں ٹکراؤ، ہزاروں لوگ مارے گئے، بہت زیادہ نقصان ہوا، دیش کی اکانومی شٹر ہو رہی ہے، لیکن وائلنس ختم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جاننا ہے کہ یہ وائلنس کیوں، ایسا کیوں ہے۔ اس پر سوچتے ہوئے مجھے رسول اللہ کی بہت سی حدیثیں یاد آئیں۔ رسول اللہ نے پریڈکشن کے طور پر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ امت میں وائلنس بڑھ جائے گا، آپس میں لڑیں گے لوگ۔ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں یہ سخت الفاظ ہیں کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضربوا بعضکم رقاب بعض، یعنی میرے بعد تم لوگ کافر مت ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ اتنا سخت لفظ ہے۔ دیکھیے، یہ سادہ بات نہیں ہے۔ قتل کا کام 60 سال اور 100 سال سے جاری رہے اور ختم نہ ہو، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، یہ امت مسلمہ جو ہے اس میں خدا کی کتاب محفوظ ہے، رسول اللہ کی سنت محفوظ ہے، صحابہ کا ماڈل محفوظ ہے، اسلام کی جو ہسٹری ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ ایسی حالت میں دیکھیے، وائلنس فار دا سیک آف وائلنس اس میں نہیں ہو سکتا، اٹ از امپاسبل، ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ہو، یعنی صرف جسٹیفائڈ وائلنس ہی امت مسلمہ میں جاری ہو سکتا ہے۔ وائلنس فار دا سیک آف وائلنس امت مسلمہ میں کبھی ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ جو اس کی محفوظ دین کی حیثیت ہے وہ اس میں روک بن جائے گی۔ یہ وائلنس ختم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ یہ وائلنس سادہ نہیں ہے، یہ جسٹیفائڈ وائلنس ہے، یعنی اسلامکلی جسٹیفائڈ وائلنس۔ جب آپ خود اپنے عقیدہ، اپنے مذہب سے جسٹیفیکیشن تلاش کر لیں تو آپ رکا گے نہیں وائلنس سے۔ کیوں؟ دیکھیے، 60 برس پہلے جمال عبد الناصر ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے
اسلامسٹ گروپ کے خلاف بہت زبردست کارروائی کی. ان کے لیڈر تھے اس وقت سید قطب، ان کو پھانسی دے دیا. تو کیا ہوا؟ پھانسی دینے کے بعد ان کے ساتھ ایک اور ٹائٹل لگ گیا، سید قطب شہید. اس کے معنی کہ لوگوں نے گلوریفائی کر لیا ان کے قتل کو. اب وہ انسپائرنگ بن گیا کہ لڑو گے مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے جنت میں جاؤ گے. تو کہا کہ لڑ کر مرنا جنت کے کا انٹری کے لیے ٹکٹ بن گیا. اب لوگ لڑ رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ مرے گے تو کیا فرق پڑا، ہم تو جنت میں جائیں گے. یہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامکلی جسٹیفائڈ وائلنس. تو دیکھیے آج کے نیوز میں نے ایک بات پڑھی. ایجپٹ کے ایک اسکالر نے کہا کہ یہ جو وائلنس ہے ایجپٹ میں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آرمی اور اسلامسٹ گروپ کے درمیان ہے. ایسا نہیں ہے، یہ آرمی اور ریلیجس ایکسٹریمزم کے بیچ میں ہے. آرمی اور ریلیجس ایکسٹریمزم، یہ بات انہوں نے صحیح کہی، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کہا انہوں نے. لیکن پھر بھی ایک سوال ہے کہ ریلیجس ایکسٹریمزم کیا ہے، وہ کیوں وائلنس تک پہنچاتا ہے، ان ایبیٹڈ وائلنس. ریلیجس ایکسٹریمزم کے لیے قرآن حدیث میں لفظ آیا ہے غلو. غلو ہی کا دوسرا نام ہے ریلیجس ایکسٹریمزم. قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایاکم والغلو فی الدین فإنما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، کہ تم لوگ غلو سے بہت زیادہ بچو، کیونکہ پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئیں وہ غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئیں. غلو و ایکسٹریمزم کیا ہے؟ غلو یا ایکسٹریمزم جو ہے وہ یہ ہے، اس کو میں کہوں گا کہ ان کلچر آف انٹالرنس. جب آپ اپنے عقیدے کو خود فالو کریں، اپنے مذہب پر خود چلیں، تو وہ غلو نہیں ہوتا. لیکن جب آپ یہ چاہیں کہ جو میرا عقیدہ ہے وہی دوسرے مانیں، جو میرا طریقہ وہی دوسرے مانیں، تو اس سے انٹالرنس آتا ہے، ان کلچر آف انٹالرنس پھیلتا ہے. اچھا، جب انٹالرنس آئے گا تو رکے گا نہیں، پھر وہ رکے گا نہیں، پھر ہیٹ آئے گی، پھر وائلنس آئے گا، پھر لڑائی آئے گی، گن کلچر، بام کلچر، یہاں تک کہ سوسائڈ بامنگ. تو غلو یا ایکسٹریمزم جو ہے نام ہے اس بات کا کہ آپ خود اپنے کو فالو کرنے پر راضی نہ ہو، بلکہ آپ چاہیں کہ دوسرے بھی وہی کریں جو آپ چاہتے ہیں. تو دوسرا کہے گا کہ میں کیوں کروں، مجھے آزادی ہے، تو آپ کہا کہ نہیں میں تم کو ماروں گا. It is this kind of extremism that leads to culture of intolerance. تو یہی اس وقت مسلم دنیا میں آیا ہوا ہے. مسلم دنیا پوری کی پوری اس وقت کلچر آف انٹالرنس میں جی رہی ہے. کہیں ہیٹ ہے، کہیں پروٹیسٹ ہے، کہیں جھڑپیں ہیں، کہیں لڑائی ہے، کہیں سوسائڈ بامنگ ہے. یہ سب اسی کے آف شوٹس ہیں. تو یہ کلچر آف انٹالرنس کیوں آیا مسلمانوں میں، اس کا بھی ایک ریزن ہے، وہ ہے پولیٹیکل انٹرپریشن آف اسلام. یہ 20th سینچری میں یہ چیز پھیلی. اسلام میں اس سے پہلے کبھی بھی پولیٹیکل انٹرپریشن نہیں تھا، یہ 20th سینچری میں پھیلا. اسلام کی سیاسی تفسیر کا بھی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے
کہ آپ یہ چاہیں کہ جس دین کو آپ نے مانا ہے اسی دین کو دنیا کے اوپر آپ نافذ کریں. آپ قرآن و حدیث کو پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ دین جو ہے سیلف فالوئنگ دین ہے. خود پیروی کرو. اسلام جو دین ہے وہ اس بات کا دین ہے کہ تم خود اپنے آپ کو اسلام پر ڈھالو. سیلف فالوئنگ کلچر ہے یہ. لیکن پولیٹیکل انٹرپریشن کیا کر دیا کہ اس کو ایکسٹرنل امپلیمنٹیشن کا سبجیکٹ بنا دیا. یعنی پیروی کرنا نہیں بلکہ نافذ کرنا. سارا فساد اس کی وجہ سے پیدا ہوا. مثلاً دیکھیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سب لوگ کہتے ہیں جسٹس جسٹس جسٹس, جس کو کہا جاتا ہے عربی میں عدل. سب لوگ عدل چاہتے ہیں, عدل کی بات کرتے ہیں. تو قرآن میں کیا آیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے کہ انا ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی خدا نے رسول بھیجے, دین بھیجا, اسلام بھیجا, کس لیے؟ لوگ قسط کو فالو کریں, جسٹس کو فالو کریں. یعنی خود اپنے آپ کو جسٹس پر ڈھالیں. لیکن پولیٹیکل انٹرپریشن کیا کیا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ یو ہیو ٹو امپلیمنٹ جسٹس ان سوسائٹی. قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ جسٹس کو فالو کرو. عام کہا ہے کہ نہیں, بھائی جسٹس کو بطور سسٹم کے ساری دنیا میں نافذ کرنا ہے. بس یہیں سے انٹالرنس آیا, یہیں سے وائلنس آیا, اور یہیں سے ساری لڑائیاں شروع ہو گئی. تو رسول اللہ نے جو بات کہی تھی وہ اس کا ہی مطلب ہے کہ مسلمانوں میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے بچو کہ تمہارے اندر غلو آئے, تمہارے اندر قتال آئے, بامی ٹکراؤ آئے. تو مطلب کیا ہے؟ ایک ایسا دین تمہارے اندر نہ آنے پائے جو دین کو پیروی کے بجائے نفاذ کا عنوان بنا دے. سیلف فالوئنگ دین کو ایکسٹرنل امپلیمنٹیشن کا دین بنا دے. یہ مطلب تھا اس کا. وہی اس وقت ہو گیا ہے. اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں مسلم دنیا کی باغ ڈور ہے, جن کے پاس پاور ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ طاقت استعمال کر رہے ہیں. یعنی گن اور بم کی طاقت سے چاہتے ہیں کہ اس کو دبا دیں. لیکن آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کم از کم 60 سال سے تو یہ ہو رہا ہے. یعنی جمال عبد الناصر جو ہیں, ان کے زمانے میں یہ شروع ہوا اور آج تک جاری ہے. اب ٹائم ہے ری اسسمنٹ کا. جب یہ طریقہ اس کو دبا نہیں سکا تو اب سوچنا چاہیے. اب صرف اس کو آپ کنٹینیو رکھا تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں. یعنی کئی جنریشن بیت گئیں اور وائلنس کے ذریعے ریلیجس ایکسٹریمزم کو دبا رہی ہے اس کا. تو اب سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. تو نہ دبانے کی وجہ, جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مارتے ہیں تو وہ فوراً اس کے جو ماننے والے ہیں اس کو شہید کا لقب دے دیتے ہیں. اور شہید کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا درجہ ہے. مسلمانوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ جو شہید ہوگا وہ شہید جنت میں جائے گا, وہاں ہو رہے ان کا انتظار کر رہی ہوں گی. تو جیسے ہی آپ کسی ایسے آدمی کو جو کلچر آف انٹالرنس چلا رہا ہے اسلام کے نام پر مارتے ہیں تو لوگوں کے نظر میں وہ شہید بن جاتا ہے, اور پھر جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو مل جاتا ہے.
اس بنا پر دیکھیے اس مسئلے کا حل وائلنس نہیں ہے. اس مسئلے کا حل صرف ایک ہے, وہ ہے آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی. ایک ہی حل ہے, آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ان کے مائنڈ میں ایک آئیڈیالوجی ہے. وہ اس کو میں کہتا ہوں پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام. پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ان کے معنی بھری ہوئی ہے. اس آئیڈیالوجی کو لے کر کے وہ اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم جسٹیفائڈ ہیں جو ہم کر رہے ہیں. دوسرا مارے گا تو ہم مار کے ہم کو جنت میں انٹری اور آسان کر دے گا, ہم کو خدا خوش ہوگا ہم سے. تو آئیڈیالوجی کا جو توڑ ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. یاد رکھیے کہ دنیا میں کبھی بھی کسی آئیڈیالوجی کو آپ وائلنس سے کرش نہیں کر سکتے. امپاسبل ہے یہ. آئیڈیالوجی کو صرف آئیڈیالوجی کے ذریعے آپ کرش کر سکتے ہیں. تو اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی کی. یعنی اسلام کا جو انٹرپریشن یا جو آئیڈیالوجی لوگوں کے بان میں بھری ہوئی ہے وہ اتنا پھیل گئی ہے کہ پوری مسلم دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے. یہ بات سمجھیے کہ کچھ لوگ اگر ایکٹیو وائلنس کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ پیسیو وائلنس میں پھنسے ہوئے ہیں. پوری مسلم دنیا. یعنی کوئی لوگوں نے گن اٹھا رکھا ہے, بم مار رہے ہیں, سوسائڈ بامنگ کر رہے ہیں, تو کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کی وے آف تھنکنگ وہی ہے, اسی رنگ پر سوچنا, اسی طرح پر لکھنا, اسی طرح بولنا. جس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, ان کو ایک آئیڈیالوجیکل سپورٹ ملا ہوا ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے, آئیڈیالوجیکل سپورٹ. تو وہ کیسے چھوڑیں گے اپنے اس کلچر کو؟ تو آپ کو ایک آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی ڈیولپ کرنا ہوگا, تب آپ اس کو توڑ پائیں گے. اچھا, یہ آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی اس کو میں کہہ رہا ہوں, آپ اپنے مائنڈ سے کریٹ نہیں کر سکتے. یہ وہی ہوگی جس کی بیس قرآن و حدیث میں موجود ہو. آپ کچھ بھی اپنے دماغ سے ایک نکالیں, وہ لوگوں کو مطمئن نہیں کرے گی, کیونکہ ان کی اپنی جو آئیڈیالوجی ہے فالسلی اس کو انہوں نے قرآن حدیث سے نکال رکھا ہے. جو آئیڈیالوجی ان کی ہے, جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی, اس کو انہوں نے فالسلی قرآن حدیث سے نکال رکھا ہے. اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ تم نے نکال رکھا وہ صحیح نہیں ہے, قرآن کے خلاف ہے وہ. تو دوبارہ آپ کو جو آئیڈیالوجی بنانا ہے, آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی, وہ بھی دوبارہ قرآن حدیث پر پیش کرنا چاہیے, تب اس کا وزن ہوگا. آپ سے فتویٰ دیں یا اپنے دماغ کو اس کہیں, اس سے کچھ ہونے والا نہیں. آپ آدھا سوال پیش کریں کہ اتنے لوگ مر گئے, اتنا نقصان ہوا, اس سے کچھ ہونے والا نہیں. ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا. وہ ایکٹیو ہوئے ہیں قرآن حدیث کے رانگ انٹرپریشن سے. اب دوبارہ ان کے اندر ایک کریکشن اگر آ سکتا ہے, اگر وہ یو ٹرن لے سکتے ہیں, تو قرآن کے صحیح انٹرپریشن سے ایسا ہو سکتا ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی آپ کو, ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ تم جسٹس کو فالو کرو, تم نے یہ کہاں سے نکال لیا کہ جسٹس کو امپلیمنٹ کرو؟ یہ کہاں سے نکال لیا؟ یہ تو کہیں ہے نہیں. اس طرح کے جو آیتیں حدیثیں ہیں, اس کو لے کر آپ کو بتانا پڑے گا کہ تم ایک فالس بنیاد پر کھڑی ہوئی ہو. تو اللہ کے فضل سے ہم اسی مشن کے لیے کام کر رہے ہیں.
ہمارا جو مشن ہے وہ یہی مشن ہے. ایک طرف ہم نے ایسی کتابیں چھاپی ہیں جو اس انٹرپریشن کے غلط ہونے کو بتاتی ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ دکھایا ہے کہ یہ سارا جو پولیٹیکل انٹرپریشن جو ہے ایک فالس گراؤنڈ پہ کھڑا ہوا ہے، رانگ انٹرپریشن سے کھڑا ہوا ہے. ہماری کتاب جو ہے مثل تعبیر غلطی اور دوسری کتابوں میں یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے مشن کا ایک حصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر یہ اسٹیبلش کرنا کہ پولیٹیکل انٹرپریشن آف اسلام ٹوٹلی ایک انویلڈ ہے، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ہم نے اللہ کے فضل سے اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے اس کو. تو ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے، اس کو میں کہتا ہوں آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی، یعنی اسلام کا ٹرو پکچر، اسلام کا صحیح انٹرپریشن. ایسا انٹرپریشن جو مسلمانوں کے مائنڈ کو بھی ایڈریس کرے اور دنیا کو بھی نظر آئے کہ واقعی یہ خداوند رب العالمین کا دیا ہوا دین ہے، جو آج کے لحاظ سے لوگوں کو لگے کہ آج کے لحاظ سے وہ ریلیونٹ ہے. آج کے جو حالات ہیں، جو ماڈرن ایج ہے، اس میں وہ لوگوں کو ریلیونٹ نظر آئے. مثال کے طور پر آج کی دنیا میں بہت بڑا درجہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا. آج کی دنیا جو ہے بہت زیادہ مانتی ہے اس بات کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو، بشرطے کہ آپ وائلنس نہ کریں. تو ہمیں ایسا اسلام کی ایسی تصویر پیش کرنی پڑے گی جس میں لوگوں کو نظر آئے کہ اسلام بھی مانتا ہے فریڈم کو، اسی طرح جس طرح آج دنیا اس کو اہمیت دی ہوئی ہے. جائز طور پر ایسی آج کی دنیا ہے، آج کا جو مائنڈ ہے وہ وائلنس کو اور وار کو بالکل ہیٹ کرتا ہے. آج کا جو دنیا جو ہے وہ پیس چاہتی ہے، پیس. سارے لوگ پیس چاہتے ہیں کیونکہ جتنے ڈیولپمنٹ ہیں، جتنی ترقیاں ہیں، وہ پیس کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو آپ کو اسلام کی ایسی تصویر دینی پڑے گی جس میں اسلام ریلیجن آف پیس نظر آئے، ریلیجن آف وائلنس نظر نہ آئے. اور یہ بناوٹی طور پر نہ ہو بلکہ حقیقتاً قرآن حدیث سے یہی اسلام نکل رہا ہو. اگر اپنے دماغ سے آپ کچھ کہیں گے تو وہ انسان کو مطمئن نہیں کرے گا. بالکل بہت ہی سیریس اسٹڈی کر کے اور واقعی معنوں میں جو اسلام کا جو میسج ہے، واقعی معنوں میں جو سنت ہے، واقعی معنوں میں رسول کا اور صحابہ رسول کا جو ماڈل ہے، وہ سچ میں یہی ماڈل ہو. یہی ماڈل ہو کہ اس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس میں پیس ہے، اس میں ٹالرنس ہے، اس میں انسان کا کے لیے ریسپیکٹ ہے. وہ ساری چیزیں جو اس زمانے میں یونیورسل نارم کہی جاتی ہیں، آج کے زمانے کا جو یونیورسل نارم کہا جاتا ہے، ان سب کو اس میں جواب موجود ہو اور جائز طور پر. تو ایسی ایک آئیڈیالوجی بھی اللہ کے فضل سے ہم اپنی کتابوں میں پیش کر رہے ہیں. ہماری کتابیں جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، وہ سب کی سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طور پر یہی آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی دے رہی ہے. آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی الگ چیز، یعنی
ٹرو پکچر آف اسلام. ٹرو پکچر آف اسلام، یعنی جو صحیح پکچر اسلام کا ہے وہ دینا، صحیح جو تعبیر ہے وہ دینا. ہمارے دیکھ پولیٹیکل انٹرپریشن جو ہے وہ ڈیویشن کا کیس ہے، وہ انحراف کا کیس ہے. اب ہم گاڑی کو اصل پٹری، وہ ڈیریلمنٹ تھا، ڈیریلمنٹ. اب ہم اسلام کے یعنی مسلمانوں کی جو مسلم تھنکنگ ہے، مسلم تھنکنگ کو دوبارہ صحیح پٹری پر لانا چاہتے ہیں، جو واقعتاً قرآن سنت کی پٹری ہے. تو یہ ہے آج کی ضرورت اور یہ ہے ہمارا مشن. مختلف اسباب سے پیدا ہوئے بیچ میں، جس کی وجہ سے یہ پولیٹیکل انٹرپریشن آف اسلام بہت پھیل گیا، بلکہ شاید ایک ایک مسلمان کے مائنڈ میں بھر گیا وہ. تو ہوا یہ دیکھیے کہ پہلے سوچنے والوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اسلام کو نافذ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے ہم پالٹکس کو اسلامائز کرنا ہے، سوسائٹی کو اسلامائز کرنا ہے، انٹرنیشنل لائف کو اسلامائز کرنا ہے. یہ آیا تو پہلے تو انہوں نے پیسفل طریقے سے اس کو ڈسیمنیٹ کرنا شروع کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پیسفل ڈسیمنیشن سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا، ایک جمپ لگائی، الیکشن میں حصہ لیا. انہوں نے الیکشن میں بار بار حصہ لیا، مختلف کنٹریز، مسلم ملکوں میں. ہر جگہ وہ ہارے، کہیں بھی وہ جیت نہیں سکے. ہر مسلم کنٹری میں انہوں نے اس کا تجربہ کیا کہ الیکشن کے ذریعے سے وہ قبضہ کریں پولیٹیکل پاور. اچھا، جب اس میں ان کو ہار ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، پروٹیسٹ کا طریقہ اختیار کیا، اسٹریٹ ایکٹیویزم. یعنی الیکشن ایکٹیویزم کے بجائے اب ان کا طریقہ ہوا اسٹریٹ ایکٹیویزم، جلوس نکالنا اور پروٹیسٹ کرنا، نعرہ لگانا، یہ سب. اس نے بھی ورک نہیں کیا. یہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ ہم اپنے گول کو اچیو نہیں کر پا رہے ہیں. تو پھر ایک اور مرحلہ آیا، انہوں نے وائلنس شروع کر دیا. وائلنس، ادھر ادھر بم مارنا. جو پولیٹیکل انسٹالیشنس تھی، جو یا آرمی کو جو جگہیں تھیں وہاں بم مارنا. اس سے بھی نہیں کام چلا تو سوسائڈ بامبنگ شروع کر دی. یہ سب جب ہو گیا تو جو لوگ رول کر رہے تھے، جو حاکم تھے، وہ ڈائریکٹ آ گئے ان کو کل کرنے کے لیے. اب کلنگ ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایجپٹ میں جمال عبد الناصر کے زمانے سے یہ کام شروع ہوا، لیکن ہر مسلم ملک میں ہو رہا ہے. ہر مسلم ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں یہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں جو اپنے کو اسلامسٹ کہتے ہیں، جنہوں نے اسلام کو فالو کرنے والا دین کے بجائے امپلیمنٹ کرنے والا دین بنا رکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہم سوسائٹی کو اسلامائز کریں گے، پولیٹیکل رول کو اسلامائز کریں گے، سارے سسٹم کو اسلامائز کریں گے. تو جب ایسا وہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو لوگ قابض ہیں، جو رول کر رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، ان پر زد پڑتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انسیٹ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ختم کر رہے ہیں. تو وہ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے. یہ صورتحال پوری مسلم دنیا میں جاری ہے. جہاں تھوڑی بہت آزادی تھی وہاں تو کھلے طور پر ہو رہا ہے. لیکن جن مسلم ملکوں میں، جیسے عرب کنٹریز میں ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں بھی یہ سب ہو رہا ہے. وہاں سبورسو ایکٹیویٹیز جاری ہیں، انڈر گراؤنڈ ہو کر کے لوگ کام کر رہے ہیں.
تو پوری مسلم دنیا اس وقت کہنا چاہیے کہ ایک والکانو پر ہے، پوری مسلم دنیا، پوری مسلم دنیا اس وقت ایک والکانو پر ہے، اور یہ والکانو بنا ہے اسی پولیٹیکل انٹرپریشن کے ذریعے سے. اور سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کام بتایا تھا، یعنی کفر بتایا تھا اس کو، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اس کو کفر بتایا تھا، یعنی آپس میں لڑنا. تو پولیٹیکل انٹرپریشن جو ہے اس نے کیا کیا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو دو طبقوں میں بانٹ دیا، پوری مسلم دنیا میں. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو رولرس ہیں، جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، یا وہ لوگ جو ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں، یہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، یہ اسلام کو چاہتے ہیں کہ نہ آئے. تو یہ دوسرا گروپ ہے. تو اس طریقے سے پوری مسلم دنیا میں دو گروپ بن گئے ہیں. اس میں کسی ایک بھی ملک کا استثنا نہیں ہے، اس کا ایک ایکسیپشن نہیں ہے. دو گروپ بن کر آپس میں وہ کام کر رہے ہیں جس کو حدیث میں سب سے برا کام بتایا گیا ہے، یعنی کفر، آپس میں مارنا ایک دوسرے کو. یعنی ہیٹ کرنا بھی کفر ہے، مارنا بھی کفر ہے، قتل کرنا بھی کفر ہے آپس میں. لیکن یہی سب ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ جسٹیفائڈ ایول میں کہوں گا اس کو. ایک جسٹیفائڈ ایول ہے جس کی لپیٹ میں پوری مسلم دنیا اس وقت آ چکی ہے، اور وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ وہ ایک والکانو کے طریقے سے پوری مسلم دنیا کے نیچے ایک والکانو کا بھڑک رہا ہے. کب بھڑکے، کب کیا کر ڈالے. لیکن ابھی تک جو 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 جن کے پاس پاور ہے، وہ صرف پاور کو استعمال کر کے چاہتے ہیں کہ کرش کر دیں. تو سوال ہے کہ یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. رزلٹ تو الٹا ہوا. کہاں کرش کر پائے آپ؟ تو کرش نہ کر پانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک سیکولر آدمی وائلنس کرے، وہ مارا جائے، تو اس کے جو گھر والے ہیں کہیں کہ بھائی تو بڑا بیکار ہے وائلنس، اس سے کچھ ملتا جلتا نہیں، چھوڑو اس کو، وائلنس کو. لیکن جب مذہبی آدمی وائلنس کرتا ہے، وہ مارا جاتا ہے، تو اس کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شہید ہو گیا، پہلے سے اچھا ہو گیا، اب جنت پکی ہو گئی اس کی. تو کبھی بھی یاد رکھیے، جسٹیفائڈ وائلنس کو کبھی بھی آپ حکومت کے طاقت سے ختم نہیں کر سکتے. اس کے جسٹیفیکیشن کو چھیننا پڑے گا آپ کو. جس جسٹیفیکیشن کو لڑ کے وہ لڑ رہا ہے، اس کو چھیننا پڑے گا، ان سے وہ دماغ سے نکالنا پڑے گا، ان کی وے آف تھنکنگ کو بدلنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ ان کا انٹرپریشن جو ہے بالکل فالس ہے، غلط ہے. تو یہ ایک ٹو فولڈ مشن ہے، ٹو فولڈ مشن. یعنی ایک طرف یعنی مسلم دنیا کو بچانے کے لیے، اس والکانو سے بچانے کے لیے اس وقت سب سے بڑا کام یہی ہے کہ آپ ایک ٹو فولڈ مشن چلائیں. سب سے بڑا کام، کیونکہ مسلم دنیا بالکل تباہی کے آخری کرنے پہنچ چکی ہے. دیکھیے، ایک اصول یہ ہے کہ باہر کے دشمنوں سے بچنا آسان ہے، اندر کے دشمن سے بچنا ناممکن ہے. یہ اندر کے دشمن بن چکے ہیں. ہر ملک میں اسلام کے نام پر گروپ بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہیں سبورسیو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کہیں نیگیٹو تھاٹ پھیلا رہے ہیں، کہیں وائلنس کر رہے ہیں، کہیں شہر بم کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ. تو آپ کو ایک ٹو فولڈ مشن درکار ہے. یعنی ایک طرف اس آئیڈیالوجی کو، پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو ڈیمالش کرنا دلیل کے زور پر.
اسلام کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، اسلام کی جو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے، اس کو ڈیمالش کرنا. ایک طرف یہ کام کرنا ہے آپ. لیکن اسی سے بھی کام نہیں چلے گا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو اسلام کی ایک آلٹرنیٹیو انٹرپریٹیشن، آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی بھی دینا پڑے گا. یہ آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی جو ہے، اس میں پورا کا پورا قرآن حدیث پر بیس کرتی ہو، آج کے لحاظ سے وہ ریلیونٹ ہو، ماڈرن مائنڈ کو ایڈریس کرتی ہو، آج کی دنیا میں چیزوں کو یونیورسل ڈارم کی حیثیت حاصل ہے، اس کو بھی، اس میں اس کی بھی موجود ہو، اس کی بھی جواب موجود ہو. ان سب شرطوں کو جو فلفل کرے وہ ہے آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی. تو ہمارا جو مشن ہے، جو ہم اس وقت چلا رہے ہیں، وہ یہی مشن ہے. یہ مشن 1970 سے شروع ہوا. ویسے تو بہت پہلے چل رہا ہے، یہ مشن بہت پہلے چل رہا ہے، لیکن 1970 سے باقاعدہ یہ جاری ہوا. اس مشن کو ہم جو کر رہے ہیں وہ ہے، اس کا جو رجسٹرڈ ٹائٹل ہے، یعنی قانون کے اعتبار سے جو رجسٹرڈ ٹائٹل اس مشن کا ہے، وہ ہے المرکز الاسلامی للبحوث والدعوہ. یہ اس کا رجسٹرڈ ٹائٹل ہے. انگریزی میں ہم کہتے ہیں اس کو اسلامک سینٹر، اردو میں ہم کہتے ہیں اسلامک مرکز، لیکن جو رجسٹرڈ ٹائٹل ہے اس کا وہ ہے المرکز الاسلامی للبحوث والدعوہ. اس کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو جتنا بھی لٹریچر ہم نے چھاپا ہے، اور جو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے، اور جتنے بھی ذرائع ہیں اس کو استعمال کر کے اس کام کو کر رہے ہیں. کل میں نے پڑھا، پوپ کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے وہ ایک ڈیوائن گفٹ ہے، گفٹ آف گاڈ ہے. تو گفٹ آف گاڈ ہے کس لیے؟ اس لیے کہ گاڈ کے مشن کو پھیلایا جائے. یہ اس میں یہ بات نہیں تھی. یہ تو صحیح ہے کہ گفٹ آف گاڈ ہے یہ انٹرنیٹ، یہ کمیونیکیشن جو آج ہمیں حاصل ہے، یہ بلا شبہ گفٹ آف گاڈ ہے. لیکن کس لیے؟ انہیں گاڈ نے یہ کیوں دیا ہے ہم کو؟ تاکہ ہم گاڈ کے مشن کو پھیلائیں. اس وقت سب سے بڑا جو مشن ہے، جو سب سے بڑا کام ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کو استعمال کیا جا رہا ہے وائلنس کے لیے. خدا کے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے وائلنس کے لیے. خدا کے دین کو استعمال کیا جا رہا ہے وائلنس کے لیے. اور ساری دنیا میں نفرت، انٹالرنس، مار کاٹ، گن کلچر، بم کلچر کا سبب یہی ہے. تو یہ جو ماڈرن کمیونیکیشن ہے، اس کو استعمال کر کے ہمیں اس فکر کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے. اللہ کے فضل سے اس مشن کے تحت نظریاتی کام یا آئیڈیالوجی کو مرتب کرنے کا کام بھرپور طور پر انجام پا چکا ہے، آلریڈی انجام پا چکا ہے. یعنی ہمارے پاس دونوں قسم کا لٹریچر موجود ہے. یعنی اس آئیڈیالوجی کو غلط ثابت کرنے والا بھی، اور وہ چیز بھی جس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی. دونوں قسم کا لٹریچر اللہ کے فضل سے اس وقت ہمارے پاس مکمل طور پر موجود ہو چکا ہے آلریڈی. اب کام کیا ہے؟ ہر زبان میں اس کو پھیلانا، ماڈرن کمیونیکیشن کو استعمال کر کے اس کو عالمی سطح پر لوگوں تک پہنچانا. بس یہ کام رہ گیا ہے. اگر آپ
ہمارے یہاں جو کتابیں چھپی ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو دل گواہی دے گا کہ واقعتاً جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، کہ اس خطرے کی نشاندہی بھی اس میں موجود ہے، یہ جو فتنہ ہے اس کی بھی نشانی موجود ہے اس کتاب میں، ان کتابوں میں۔ رسول اللہ نے جو پریڈکشنز کیے تھے اس کی بھی وضاحت موجود ہے۔ اور یہ جو فتنہ، اس دور کا فتنہ جو ہے، یہی سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پیشین گوئی کی تھی، جس کی یعنی پولیٹیکل انٹرپریشن ہی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو حدیث میں بتایا گیا تھا۔ تو پولیٹیکل انٹرپریشن کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس کی نشاندہی کرنا، اس کو رد کرنے کے لیے طاقتور لٹریچر تیار کرنا، اور پھر اس کے بعد ایک متبادل آئیڈیالوجی، ایک الٹرنیٹیو آئیڈیالوجی تیار کرنا، یہ سب اللہ کے فضل ہو چکا ہے اس مشن میں، کرنا نہیں ہے، ہو چکا ہے، اب صرف کام ہے پھیلانے کا۔ یہ وہ جو پوپ نے کہا کہ ماڈرن کمیونیکیشن جو ہے وہ اللہ کا ایک گفٹ ہے، تو وہ گفٹ اسی لیے تو ہے وہ کہ آپ پھیلائیں اس کام کو۔ یعنی اس صورتحال نے مذہب کی امیج بگاڑی ہے، اسلام کی امیج بگاڑی ہے، لوگوں کے ذہن کو خراب کیا ہے، دنیا کو ہیٹ سے، وائلنس سے بھر دیا ہے۔ تو ماڈرن کمیونیکیشن کو استعمال کر کے ہمیں اس فکر کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہم میں ہر شخص کا سب سے بڑا فرض ہے، یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے یہ۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے کہ دین کے نام پر جو بے دینی لائی گئی ہے، اسلام کے نام پر جو نان اسلام لایا گیا ہے، اس کو ختم کرنا۔ اور انسان کو جو پازیٹیو آئیڈیالوجی ہے، جو صحیح آئیڈیالوجی ہے، وہ اس کو دینا۔ یہی ہمارا مشن ہے۔ یہ مشن پورے طریقے سے ایک نان پولیٹیکل ہے، اس کا کوئی مقصد نہ تو ہم فیم چاہتے ہیں، نہ اسٹیج چاہتے ہیں، نہ ہمیں مال چاہیے، نہ ہمیں پولیٹیکل پاور چاہیے۔ ہمیں صرف یہی چاہیے کہ آپ لوگ اس لٹریچر کو پھیلائیں، اس آئیڈیالوجی کو پھیلائیں، انسان کو اس ایول سے نکالیں۔ یہ ایک سپر ایول ہے، اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگو کی تھی کہ ایک زمانے میں آئے گا سپر ایول، وہی زمانہ یہ ہے۔ تو ہمیں نہ شہرت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ اسٹیج چاہیے، نہ پولیٹیکل پاور چاہیے، کچھ نہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ یہ جو لٹریچر تیار ہوا ہے، اس لٹریچر کو ساری دنیا میں پھیلا دیجیے، ہر زبان میں، مسلمانوں کے درمیان بھی اور نان مسلم کے درمیان بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی کام اس وقت نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کام کو انجام دیں اور ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔